الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعہ کے اس مبارک دن کے موقع پر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کے ساتھ 3 احادیث کا جمعے کی دعا کے بارے میں، میرا موضوع آج دعا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کس طرح مانگی، اور وہ دعا ایسی دعا ہے کہ جس میں تعلیم بھی ہے زندگی گزارنے کی، دعا بھی ہے اور زندگی گزارنے کی تعلیم بھی ہے۔ اسی لیے تو ان کو حکیم جہاں کہتے تھے، نباز تھے۔ دعا بھی ہے اور زندگی گزارنے کی تعلیم بھی ہے، اسی لیے تو ان کو حکیم جہاں کہتے تھے۔ دعا بھی ہے اور زندگی گزارنے کی تعلیم بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں میں نے بخاری اور مسلم سے نوٹ کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں نظر کروں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے پاک کلام کی ایک آیت جو دعا کے بارے میں ہے وہ آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور سپارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 186 ہے، آیت نمبر 186 ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جس کو 186 کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ربانی ہے، محبوب اگر میرے بندے تجھ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اے محبوب ان کو بتا دو فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔
کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ کیا ہے؟ کٹ جائے بندہ گیا، جانوروں کی ہم یہی شاہ رگ ہی کاٹتے ہیں جس سے خون نکلتا ہے، اور سارا بلڈ ہم نے خون حرام ہے ہمارے اوپر، خون نہیں ہم پی سکتے، سارا ڈرا کرنا ہوتا ہے سارا ہی۔ اس لیے تو جو جانور مر جاتا ہے، یہ بسا اوقات ہمارے آج کل کے یہاں لوگ سوال بھی کرتے ہیں، آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ یار تم عجیب لوگ ہو، جو تم خود مارو اس کو کھا جاتے ہو، جس کو اللہ مارتا ہے کہتے ہو حرام ہے یہ۔ ان کو کون سمجھائے کہ جب ہم مارتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق مارتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھ کے کرتے ہیں، اور اس کا سارا بلڈ ڈرا کرتے ہیں، اور جب جانور خود بخود فوت ہو جائے تو سارا بلڈ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ حرام ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ لیکن یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب بھی مجھے پکارو گے، جب بھی پکارو گے، اذا دعان، جب بھی پکارو گے۔ تو ہم پکارتے کہاں ہیں؟ میرا ایک دوست ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی اس نے، تو وہ جب مدینہ پاک کی حاضری اسے نصیب ہوئی تو اس کے ایک دوست نے کہا کہ یار تم میرے پاس آنا، میں تیری ٹیک کیئر کروں گا۔ چلا گیا، ملا اس کو، اس کا بیگ لے لیا، باہر رکھ دیا جہاں وہ سامان جمع کر، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ اس زمانے میں یہ کام نہیں تھا آج کا، ہوٹلوں میں زیادہ۔ وہ بندہ اندر سلام کرنے گیا، واپس آیا تو بیگ پڑا تھا، بندہ غائب تھا۔ اس نے بڑا سوچا کہ یار مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ میں تو مدینے رہا تھا، دعوت تو مدینے والے نے دی تھی مجھے، اور میں لوگوں پہ بھروسہ کر لیا، تو ٹھیک کیا نا اس نے میرے ساتھ کہ جب میں اپنے نبی سے دل میں بدسن ہو گیا کہ میری وہ کہاں مہمانداری کریں گے، تو پھر یہی تمہارے ساتھ ہونا تھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم نہیں مانگتے اللہ سے، نہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ جی میری فلاں بندہ مدد کر دے گا، میرا فلاں کر دے گا، میرا فلاں کر دے گا۔ اللہ کہتا نا اذا دعان، جب تو مجھے پکارے گا، فلیستجیبوا لی، تو پھر میں تیری پکار سنوں گا اور جواب دوں گا۔ فلیستجیبوا لی، لیکن شرط کیا ہے؟ ولیؤمنوا بی، مان تو صحیح کہ میں تیری پکار سن سکتا ہوں، ماننا یہ بات، میں تیری پکار سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ جب تیرا ایمان و یقین ہی نہیں ہے، پتہ نہیں۔ وہ جس طرح میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا، ایک مرتبہ ایک بابا جی نماز پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا کے ہاتھ اٹھایا، اللہ میاں تو بڑا کریم ہے، تو بڑا غفور رحیم ہے، تو بڑا ستار ہے، تو بڑی مطلب ایک کرتا کرتا، یا اللہ دیکھ میں آ گیا تیرے گھر میں، تیرے سامنے ماتھا ٹیک دیا، سر جھکا دیا، میں نے فلاں کام چھوڑا، میں نے فلاں چھوڑا، میں نے فلاں چھوڑا۔ پتہ نہیں اللہ میاں خورے تو میری دعا سنے گا کہ نہیں، میری نماز قبول کرے گا کہ نہیں۔ تو بابا جی تڑپ گئے وہاں بیٹھے ہوئے، اٹھ کے اس کے پاس آ گئے، اس نے کہا بھائی سن، تو یہ اپنی نماز پہ تو یقین ہے کہ کام چھوڑ کے آگے پڑھی تو اپنا کام کرنا۔ اگر تو اپنے رب پہ اتنا ہی بد یقین ہے کہ خورے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو پھر تجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کام اس کے پاس رہنے دو، اس کا تو وعدہ ہے کہ تو دعا کر میں تیری دعا سنوں گا، تو مجھے پکار میں تیری پکار سنوں گا، اس کا تو وعدہ ہے۔ اور تو اپنے وعدے پورے کرتا ہے تو اللہ کے بارے میں شک میں ہے کہ وہ وعدے پورے نہیں کرتا۔ وہ اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہے؟ صرف اسی کا ہے۔ میری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نہیں اللہ سے مانگتے، ہمارے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دل سے اور دماغ سے مانگ کے دیکھ مالک سے، جتنی پکار وہ سنتا ہے، جتنی عرض وہ سنتا ہے، جتنا درد وہ سنتا ہے، اتنا کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ کسی حوصلہ ہی نہیں کسی کے پاس۔ تو سوئی سے لے کے بادشاہت تک اپنے رب سے مانگ کے دیکھ، بل نہیں آئے گا، سنے گا وہ پکار ہماری۔
وہ سنتا ہے، یہی اس نے کہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا ایمان ہو میں پکار سنتا ہوں۔ لعلہم یرشدون، سیدھا راستہ پھر ملے گا تجھے اگر تیرا ایمان آ گیا میرے اوپر کہ میرا رب ہی میری سنتا ہے، یہ نیک راستہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ متفقن حدیث ہیں بخاری و مسلم شریف کی، کسی دوست کو اگر چاہیے ہوگی تو میں ان کو فوٹو کاپی کر کے بھیج سکتا ہوں، الحمدللہ، یہ آپ کے ساتھ وعدہ اگر کوئی کہے گا تو۔ بڑی پیاری دعائیں، تعلیم بھی ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ کے پاک کلام کی آیت تھی دعا کے بارے میں کہ وہ سنتا ہے، آیت نمبر 186 سورہ بقرہ۔ یہ ضرور اپنے قرآن شریف پڑھ کے یاد کر لینا، اس کو زبانی یاد کرنا، اور جب بھی دعا مانگو پہلے یہی پڑھا کرو، یا اللہ یہ تیرا وعدہ ہے۔ اس کے بعد نبی والی دعائیں اردو میں، پنجابی میں، ویسے کوشش کیا کرو پنجابی زبان میں، جس کی جو زبان ہو، اگر انگریزی ہے تو انگریزی میں مانگو، اردو ہے تو اردو میں مانگو، پنجابی تو پنجابی میں مانگو، چونکہ اس میں تم غلطی نہیں کرو گے، اس میں تم غلطی نہیں کرو گے۔ عربی پڑھنے میں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ میں نے عید پہ ڈرامہ دیکھا ہے، بعض لوگ گھروں میں عید پڑھا رہے تھے، حق بنتا ہے ان کا پڑھائیں، لیکن وہ خود میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے دماغ میرا گھوم گیا، زیر کدھر ہے، زبر کدھر ہے، الف کدھر ہے، یا کدھر ہے، اور پڑھے جا رہے ہیں وہ، ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سے بہتر تھا پنجابی میں پڑھ لیتے، وہ 2 لفظ عربی کے کہہ لیتے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اتنا کہہ لیتے، اس کے بعد فاتحہ پڑھ دیتے، فاتحہ کا ترجمہ پڑھ دیتے، تو آخر میں صدق اللہ العظیم کہہ دیتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو دعا جب بھی مانگا کرو یا اردو میں مانگا کرو اگر تمہاری زبان اردو ہے، تو پنجابی میں مانگا کرو اگر تمہاری زبان پنجابی ہے، انگلش میں مانگا کرو اگر تمہاری زبان انگلش ہے، چونکہ اس میں تو غلطی نہیں کرو گے۔ یہ ہے خوبصورت بات اور یاد رکھنے والی بات، چونکہ پنجابی میں جو ترنگ ہے آپ کی مادری زبان میں، وہ انگریزی اور ترجمے میں کہاں ہوگی؟ چونکہ عربی کا تو عجیب و غریب لطیفہ ہے کہ ایک زبر زیر ادھر ادھر ہو گیا، صرف عام پڑھتے ہیں نا ہم صراط الذین انعمت علیہم، اگر غلطی سے آپ نے کہہ دیا نا صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، کافر ہو جاؤ گے، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر میں نے انعام کیا ہے، یعنی شرکت سے بھی بڑی بات کہہ دیا آپ نے، تیرا راستہ چھوڑ اللہ میرا راستہ ہے، تو کہ یہ جائز ہے؟ نہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ جب نہیں آتا مت پڑھو، اپنی زبان میں پڑھو، اس میں خیر ہو، چونکہ اللہ کی ہر زبان اللہ کی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ کہتا ہے واختلاف السنتکم، یہ تم مختلف زبانیں بولتے ہو، یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تو بنائی ہیں، میری ہی تو نشانیاں ہیں یہ۔ تو سرکار دو عالم چونکہ زبان عربی تھی اس لیے سرکار نے عربی میں مانگا، لیکن میں دہرا دیتا ہوں، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، اگر کسی کو چاہیے عربی میں تو زیر زبر کے ساتھ انشاءاللہ میں بھیج سکتا ہوں۔ پہلی دعا ہے سرکار کی، بڑی جامع دعا ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی دعا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، اور قبر کے فتنے سے اور عذاب قبر سے۔ یہ کیا ہے؟ 3 سوال ہوں گے نا کہ تیرا اللہ کون ہے، تیرا مالک تیرا خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، عذاب قبر اور فتنہ قبر کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک سکپ کر دیں، اس کی ابھی پناہ مانگو، تاکہ جب اللہ پاک کے فرشتے آ کر اٹھائیں تو یہ سوال ہمیں یاد ہو چکے ہوں،
یہ ہے عذاب قبر اور یہ ہے فتنہ قبر کہ اللہ پاک اس فتنے سے ہمیں محفوظ کر لے. وہ فطرت الغنا، مالدار ہو جاتا آدمی، یا تو وہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، یا غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بہن بھائیوں کی خدمت کرتا ہے، اور یا کیا متکبر ہو جاتا ہے، ہر ایک کی توہین کرتا ہے، زبان دراز ہو جاتا ہے، اور بندوں کے سامنے خدا کا شکوہ کرتا ہے. اور فقر کا کیا ہے؟ فقر کا بھی یہی ہے، غریب ہو گیا، بھوک آ گئی، وہ اپنا دین بھی بیچ دے گا، ایمان بھی بیچ دے گا، وہ بیٹھتے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ یار چھوڑو یار، پتہ نہیں اللہ کا میں نے کیا بگاڑا تھا، میرا بیڑا غرق کر دیا اس نے، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا. یہ فقر کا فتنہ ہے. تو اللہ کے پاک دونوں فتنوں سے پناہ مانگی، فتنۃ الغنا و فتنۃ الفقر. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. دجل اس کو عربی زبان میں فریب کو کہتے ہیں، دھوکہ. جس طرح یہ مرزا قادیانی نے کیا، وہ نبی نہیں تھا، دھوکہ دیا میں نبی ہوں، اس کو دجال کہتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر قیامت تک 30 ایسے بڑے بڑے دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. دجل اس کو عربی زبان میں فریب کو کہتے ہیں، دھوکہ. جس طرح یہ مرزا قادیانی نے کیا، وہ نبی نہیں تھا، دھوکہ دیا میں نبی ہوں، اس کو دجال کہتے ہیں. اللہ کے پاک ارشاد ہوا مجھ سے لے کر اللہم اغسل قلبی، اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد. اے اللہ میرے دل کو دھو دے ٹھنڈے پانی سے اور اولوں کے پانی سے. ونق قلبی، اور میری من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. جس طرح سفید کپڑے سے میل نکل جاتی ہے، کیا دھل کے صاف ہو جاتا ہے، یا اللہ تو میرا دل بھی ایسا دھو کے صاف کر دے. اس کا معنی یہ ہوا کہ کپڑے دھو کے صاف رکھنے چاہیے. یہ سرکار نے دعا مانگی ہے. وہ لطیفہ نہ بن جانا جو میرے ساتھ کیا تھا ایک ساتھی نے. ہم 6 دن کے لیے سفر پر گئے تھے، تو میں 3 بنیانے لے گیا تھا ساتھ، اور وہ ایک لے گیا. تو چھٹے دن میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے یار، میں نے تو 3 بنیانے بدل لی ہیں، تو ایک ہی پہ گزارا کر رہا ہے. کہتا واہ مفتی صاحب یہ کوئی کام کی بات. کہتا 3 دن میں نے الٹی پہنی ہے، 3 دن میں نے سیدھی پہن لی ہے، برابر ہو گیا کام. اللہ کے نبی نے کیا کہا، یا اللہ میرا دل اس طرح صاف کر دے جس طرح گندے کپڑے کو دھو کے ہم سفید کر دیتے ہیں، ایسا صاف کر دے. پھر سرکار فرماتے ہیں وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اور اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں، یعنی میرے اندر اور میری غلطیوں میں اتنا فاصلہ ڈال دے کہ جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. یہ نبی کی دعا ہے. تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ کوشش کر گناہوں سے دور ہو جا. اصل میں تعلیم یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر کہ یا اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں اتنا فاصلہ کر دے کہ جس طرح مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والمعصم والمغرم. اور اے اللہ میں تو سے پناہ مانگتا ہوں سستی سے، کاہلی سے، اور گناہوں سے، اور قرض اور نقصان سے. یا اللہ قرضہ بھی نہ چڑھے، میرا نقصان بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو، اور یا اللہ تیری عبادت میں مجھ سے سستی بھی نہ ہو. سستی سمجھے کیا ہے؟ ڈرامہ دیکھ رہے تھے ہم لوگ، مثال خبریں سن رہے تھے.
نماز کا ٹائم جا رہا ہے، او یار ٹھہر جا 2 منٹ، ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ خبریں سن لو. سب خبریں سنتے سنتے شیطان نے ایسا چکر دیا کہ نماز گئی. اس کو سستی کہتے ہیں. 4 بجے نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 1 بجے شروع ہوتا ہے. مثلا 1 بجے نماز پڑھ لی، سبحان اللہ، صبح پڑھ لی، 1:30 2 3 تک پڑھ لی، سبحان اللہ. پڑھتا ہوں 4 بجا دیے، 5 منٹ باقی ہے، بھاگم بھاگ وضو کیا، بھاگم بھاگ نماز پڑھی. یہ سستی ہے. اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. یہ سن لو باتیں، یہ کام کی باتیں، یہ تعلیم ہے، یہ کہ وقت آ جائے اٹھ کے نماز پڑھو، درمیان میں لے آؤ، لیکن بالکل آخر پہ لے جانا، پھر جلدی وضو کرنا، پھر جلدی جلدی نماز پڑھنا، نہ جانے اس میں کیا پڑا ہوگا. اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اگلی حدیث پاک ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی ہے. ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يدعو بها هذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، کیا؟ اے میرے رب، میرے گناہ معاف فرما دے، وجہلی، اور میری جہالت پہ پردہ ڈال دے، میری جہالت پہ پردہ ڈال دے، اور اپنے تمام معاملات میں جہاں بھی میں حق سے ہٹ گیا ہوں ان سے درگزر فرما دے. اللہم اغفر لی خطایا وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذالک عندی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم انت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اور اے اللہ، میں اپنے تمام معاملات میں جہاں بھی میں حق سے ہٹا درگزر فرما، اور ان تمام گناہوں سے جن سے تو مجھ سے زیادہ واقف ہے معافی دے دے. اے اللہ، میری خطاؤں کو معاف کر دے، جو قصد و ارادے سے ہوئیں، یعنی جان بوجھ کے یا جذبات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے سرزد ہوئیں. کسی نے غلبہ آ گیا میرے اوپر جذبات کا ہی کہ سب کے ہوتے ہیں. بیٹا ہی ضد کرتا ہے، ابو اٹھو نا مجھے سینما لے چلو. کہا جوان بچہ کہ اٹھ کے بابا جی سینما چلے جاتے ہیں. یہ جذبات ہے کہ بچے کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ نے یہ کام کیا. آپ کا دل نہیں چاہتا تھا. اس سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. جذبات سے مغلوب ہو کر، یا اللہ جو مجھ سے تفریحاً غلطی ہو گئی، غلطی کرتے ہیں نا ہم لوگ تفریحاً، ایویں بلا وجہ، ضرورت نہیں تھی، ہو گئی تفریحاً غلطی ہو گئی، ان سب خطاؤں کو معاف کر دے. یہ سب گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں. اے اللہ میرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے، اور میرے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی گناہ معاف کر دے. تو ہی اپنے بندوں کو آگے بڑھانے والا اور پیچھے کر دینے والا ہے. یعنی آگے بھی تو ہی کرتا، پیچھے بھی تو ہی کرتا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں. تو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. یہ دوسری دعا تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی. یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. تیسری حدیث ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. یا رسول اللہ، کوئی مجھے ایسی دعا بتا دیجئے کہ جو میں پڑھتا ہوں اس کے علاوہ بھی کبھی مجھے پڑھنی پڑ جائے تو میں دعا پڑھ لیا کروں. تو سرکار ایک دعا تعلیم فرمائی. اس لیے ہم عطیات میں جو دعا ہے وہ ربنا اغفر لی تو آسان ہے نا، جلدی یاد ہو جاتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں
اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں اتحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا، آپ نے فرمایا تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم سے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، ظلمت نفسی، بہت ظلم کیا، اور میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ مسلمان کا، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی نہیں معاف کر سکتا، مالک تو ہی معاف کر سکتا ہے، پس تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ معاف کر دے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، وہ جو اپنے بندوں کے لیے تو نے مغفرت رکھی ہوئی ہے، یا اللہ اس مغفرت کے صدقے میں تو میرے گناہ معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر، وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر۔ رحم بھی اللہ ہی کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، بندہ تو ٹانگ کھینچنے میں لگا رہتا ہے، دعا میں بخیلی کر جاتا ہے۔ یقین کریں آپ، اپنے لیے بخیلی کرتا ہے، دوسروں کے لیے کیا کرے گا وہ؟ ہم اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے، یہی تو شکوہ ہے اللہ پاک کو بھی ہم سے، اور سرکار دو عالم بھی یہ فرمایا کرتے تھے اپنے رب سے مانگا کرو۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، یہ کتنی خوبصورت بات کی سرکار نے فرمایا کہ جب تیری جوتی کا تسمہ، پرانے زمانے میں تسمے ہوتے تھے، یہ باندھا کرتے تھے، وہ چمڑے کے ہوتے تھے جسے وہ باندھتے تھے چپلیں، کہا تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اٹھ کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کر، یا اللہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، بندوبست کر دیں۔ کرے گا بندہ ہی، کوئی موچی آئے گا تیرے پاس، کوئی دوست آئے گا، کوئی بھائی آئے گا کہ یار یہ میرے پاس خالی فالتو تسمہ پڑا ہوا تھا، لے لے، کرے گا وہ، لیکن بھیجے گا اس کو اللہ، چونکہ آپ نے مقدمہ پیش کر دیا تھا۔ اور اگر آپ کے دماغ میں بھی یہ بات نہ ہو کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو پھر کیسے کام چلے گا کہ میں ادھر چل جاؤں گا، مزار میں آؤں گا، مارکیٹ میں چل جاؤں گا، فلاں دکان سے مل جائے گا؟ آپ کے دماغ میں تو یہ ہے، ملے گا تو دکان سے ہی، لیکن اپنے مالک کے سامنے، یہ سرکار کا فرمان ہے کہ ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے، مانگ اپنے رب سے، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم فرما، اور یہ تیرے پاس مغفرت ہے ہمارے لیے، اس مغفرت کے صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور فرمایا کہ انک انت الغفور الرحیم، تو ہی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستو یہ 3 احادیث تھیں، یہ متفقن علیہ حدیث ہیں بخاری اور مسلم کی۔ اگر کسی دوست کو یہ چاہیے تو آپ میں ان کو بھیج سکتا ہوں، یہ دعائیں یاد کر لیں، اردو میں یاد کر لیں، پنجابی میں یاد کر لیں، لیکن کریں۔ اور وہ جو آیت میں نے پڑھی 186 نمبر سورہ بقرہ کی، اس کو بھی دیکھ لینا، یہ بھی بہت ضروری آیت ہے، اس سے بھی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بچوں، ساتھیوں، آپ کو جمعہ مبارک ہو۔ اللہ پاک جو اس جمعے کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، اور جن کے والدین بزرگ ہیں ان بچوں سے التماس ہے کہ ماں کے قدم چومو، جنت وہاں ملے گی، باپ کے ہاتھ چومو، برکت ہوگی، بہن بھائیوں سے پیار کیا کرو۔ سرکار نے فرمایا تھا جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں اضافہ ہو تو وہ بہن بھائیوں کی خدمت شروع کر دے، تجارت نہ کرے ان سے، نہ 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 نہ، بس سب کچھ مٹا کے خدمت شروع کر دے۔ سرکار نے فرمایا روزی بھی بڑھے گی اور عمر بھی بڑھ جائے گی، اور یہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خراب ہے۔ آج رات کو درس نہیں ہوگا انشاءاللہ، آج چھٹی ہے آپ کی، کل ہفتے کے دن رات کو 9 بجے پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔